قیمت اس کی کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن اپنے قرآن کی محبت مانگتا ہوں۔ اے نبی فرماتے ہیں میں کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہوں کہ حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتا، میری لگتی فکر پیاری نوری نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتا، حسنین کریمین حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے محبت کرتا۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں اس کی محبت پر بدلہ تمہیں مرنے کے بعد مل جائے گا۔ حدیث پاک ہے، نبی فرماتے ہیں من مات علی حب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا، من مات علی حب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا۔ نبی فرماتے ہیں جو آل نبی کی آن سے محبت کرتا تھا اگر وہ مر گیا تو وہ مومن مرا۔ نبی فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرا تو وہ شہید ہو کر کے مرا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر کے مرا۔ اچھا یہ محبت کرنے کا انعام ہے۔ اور جو نبی سے خوش، جو نبی کے خاندان سے خوش رکھے، جو اہل بیت سے دشمنی رکھے، تو نبی فرماتے ہیں کہ من مات علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا۔ جو شخص اہل بیت کی دشمنی رکھتا ہے، اہل بیت پر ظلم کرتا ہے، وہ مرتا ہے جو کافر ہو کر مرتا ہے۔ نبی نے فرمایا ہے جس نے اہل بیت پر ظلم کیا، جس نے اہل بیت سے دشمنی کیا اس پر جنت خراب ہو گیا۔ اس نے کہا، نبی نے کہا اس پر جنت خراب ہو گیا ہے۔ لیکن مسلمانوں امام حسین کا کیا بچپنا ہے، ایک واقعہ سماعت کریں مسلمانوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ایک طرف بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف نواسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی بیٹے سے پیار کرتے ہیں، کبھی نواسے سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹے سے کبھی پیار کر رہے ہیں، کبھی نواسے سے پیار کر رہے ہیں۔ یہ حضور جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان دونوں میں سے سب سے اچھا سب سے پیارا آپ کا کون ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں دونوں پیارا ہے، بیٹا بھی پیارا ہے، نواسا بھی پیارا ہے، مجھے دونوں عزیز ہے، دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھیں اور کسی ایک کو اللہ نے اپنے پاس مانگا ہے، کسی ایک کو اللہ نے مانگا ہے، ان دونوں میں سے جس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، اتنا سننے کے بعد حضور خاموش ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کیا کیا جائے۔ اگر میں بیٹا دیتا ہوں تکلیف مجھے ہوگی، غم مجھے ہوگا، اگر نواسا لیتا ہوں تکلیف مجھے بھی ہوگی، تکلیف میری بیٹی کو ہوگی، تکلیف میری بیٹی کو ہوگی، اور تکلیف میرے داماد پیغمبر شیر خدا حضرت علی کو بھی ہوگی۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں میں اپنے بیٹے کی غم کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنی پیاری لگتی جگر سیدہ فاطمہ کی غم کو برداشت نہیں کر سکتا، ان کی غوث کو سونی میں نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں کہ اے جبریل میرا بیٹا لے جا، نواسا کو رکھ دے۔ اللہ اکبر، حضور نے اپنے نواسے کے خاطر اپنا بیٹا قربان کیا تھا۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کا آواز لگاتے ہیں، اے حسین ادھر آؤ۔ بچپن کا زمانہ تھا، جب بچپنے میں بچے کھیلتے ہیں آواز لگائے تو سنتے نہیں ہے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز لگائی، اے حسین ادھر آؤ۔ تو حسین نے آواز نہ سنی، تو حسین نے آواز نہ سنی، ایک آواز سے دوڑتے ہوئے نہ ہوئے، دوڑتے ہوئے نہ واپس آئے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، وہ رونے لگے۔ جیسے امام حسین نے دیکھا اللہ اکبر میرے نانا جان ہو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں، امام حسین روتے ہوئے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے نانا جان آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے نواسا آج مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا ہے، اس لیے کہ آج میں نے تم کو آواز لگایا، تم نے ایک آواز پر لگتے کے نہ دیا، دوڑتے ہوئے میرے پاس نہ ہوا، دوڑتے ہوئے میرے پاس نہ آیا۔ اگر آج میرا بیٹا زندہ ہوگا، اگر میں اپنے بیٹے کو آواز لگاتا تو میرا بیٹا دوڑتے ہوئے میرے پاس آتا
اللہ سے مسلمانوں امام حسین کا بچپنا ہے. اللہ سے ایک اور سنا کر لیجیے. رمضان سے آگے شب عید کا چاند کرنے والا ہے. قبیلے کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. قبیلے کے بچے نئے نئے کپڑے لے کر آئے ہوئے ہیں. اللہ سے اسی طریقے سے امام حسین اپنی امی جان رکھا جاتے ہیں. کہتے ہیں امی جان عید کا دن ہے. قبیلے کے بچے قبیلے کے نوجوان نئے نئے کپڑے نئے نئے جوڑے پہنے تھے. امی جان ہمارے لیے نئے جوڑے کا نئے کپڑے کا انتظام نہیں ہوگا. نبی کے نواز سے نئے کپڑے نہیں پہنیں گے. اللہ اتنا کہنا تھا. اتنی آواز سنی ماں کی ممتا جاگ اٹھی. ماں کی ممتا تڑپ اٹھی. ماں کہنے لگی اے بیٹا گھبرا رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے لیے نئے کپڑے نئے جوڑے کا انتظام ہو جائے گا. اللہ نے وعدہ کر لیا نئے کپڑے کا انتظام ہو جائے گا. اللہ آسان ہوئی. سجدہ بچاتی ہے. فجر کی نماز پڑھتی ہے. فجر کی نماز سے دعا کرتی ہے کہ اے مولا نبی کے نواسے سے وعدہ کی ہو کہ میں کبھی کبھی ہوگا یہ دن میں انشاءاللہ ہمارے لیے نئے جوڑے نئے کپڑے کا انتظام ہو ہی جائے گا. یا اللہ میں نے وعدہ تو کر لی ہو. میرے وعدے کا انتظام کر لینا. مجھ پر تو ہے خبر کا انتظام کر لینا. کپڑے کا انتظام کرا دینا. اللہ سے اتنی دعا کرنے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد امیر سیدہ فاطمہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں. دستک دینے کے بعد آواز لگاتے ہیں دروازہ کھولو. سیدہ فاطمہ کہتی ہے کون ہو؟ کہتے ہیں اہل بیت کا درزی ہو. سیدہ فاطمہ کہتی کون ہو؟ کہتے ہیں اہل بیت کا درزی ہو. امام حسن امام حسین کے نئے جوڑے نئے کپڑے لے کر آیا ہوں. اللہ اکبر اتنا کہنا تھا. اتنا کہنے کے بعد سیدہ فاطمہ ہوتی ہے. اس کے بعد دروازہ کھولتے ہیں. نئے کپڑے نئے جوڑے لے لیتے ہیں. اس کے بعد اپنے دونوں بیٹوں کو پہنا دیتے ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے فاطمہ میں تشریف لے آتے ہیں. حجرے فاطمہ میں تشریف لے آتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی تمہیں پتا ہے کپڑا لے آنے والا کون تھا؟ حضور فاطمہ کہتی ہیں ابا جان آپ ہی بتائیں وہ کون تھا؟ اللہ حضور فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی وہ کوئی اور نہیں تھا. جبریل امین تھے. اللہ کے حکم سے جنت سے جوڑے لے کے آئے. جس کا جنت سے جوڑا آئے اسے امام حسین کہتے ہیں. جس کا جنت سے جوڑا آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے امام حسین کہتے ہیں. اور ذرا سنے مسلمانوں امام حسین کا بچپنا ہے. آپ کا بتاؤ جب ظالموں نے کربلا کے میدان میں امام حسین کو جب گردن کو کاٹا تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. جب یہ کتنا غم ہوا ہوگا. لیکن مسلمانوں ذرا سنے حضور فرماتے ہیں کہ جب امام حسین روتے تھے نا روتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ اے فاطمہ حسین کو چپ کراؤ. اس لیے کہ جب حسین روتا ہے تو میرا دل میں تکلیف ہوتی ہے مجھے پریشانی ہوتی ہے. اس لیے کہ حسین کو رو دیتے. اللہ اکبر. جس کا رونا حضور کو گوارا نہ تھا جس کو رونے کو حضور گوارا نہ کرتے جب ظالموں نے امام حسین کو کربلا میں شہید کیا ہوگا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا. اللہ سے حضور کے بچپنا کا زمانہ ہے. مسلمان بچپنا کا بہت سارا واقعہ ہے. اس لیے کہتے ہیں